ناول مسٹر رائٹ رائٹر منال ثنا کی گاڑی کی چابی کو انگشت پر گھماتا، ہونٹوں کو گول کر کے کوئی مخصوص دھن بجاتا وہ پورچ سے راہداری میں داخل ہوا تو کھلکھلاتی ہوئی کنزا کو دیکھ کر اس نے بھویں سکیلی۔ وہ کسی بات پر خوب کھلکھلا کر اپنے کمرے سے نکل رہی تھی، اور یہی بات حیرت کا باعث تھی کیونکہ وہ ہنستی مسکراتی کم ہی نظر آتی تھی۔ یہ روتی صورت آج پہلی دفعہ مسکراتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ عاصم کی آواز پر اس نے منہ کے زاویے بگاڑے، ایسا کرتے وہ پیاری لگی تھی۔ عاصم کے چہرے پر تبسم پھیلا، کیونکہ ہمارے گھر گیسٹ آئے ہیں اور آج میں اکیلی نہیں تھی۔ اس کے مقابل آتے سینے پر بازو لپیٹے اس نے معصومیت سے آنکھیں گھمائیں۔ کون آیا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ ان کے گھر کسی کا کچھ خاص آنا جانا نہیں تھا، سارا آپی آئی ہیں، کنزا نے خوشی خوشی بتایا، مگر اس کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ چابی کو گھماتی اس کی انگلی کی حرکت رک چکی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اجنبی سے پوچھا گیا۔ واسی بھائی لائے ہیں انہیں، آتن اپنی پونی کستے کنزا نے بتایا۔ او، اس کے ہونٹ او کی صورت ڈلے تھے۔ جو کچھ اس دن یونیورسٹی میں ہوا اس کے بعد اس کا یہاں ان کے گھر موجود ہونا، وہ بھی واصف کے ہمراہ، کچھ غلط تو ہوا تھا مگر کیا؟ دل ناخوشگوار انداز میں دھڑک اٹھا۔ وہ سرعت سے کنزا کے کمرے میں گیا، وہ بھی بھاگی بھاگی بائی کے پیچھے چلی آئی تھی۔ خیریت تم یہاں؟ بیڈ پر لیٹی سارا کو دیکھ کر اس نے عام سے انداز میں پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر سارا کے اندر تک کڑواہٹ پھولی۔ اگر اس دن یونیورسٹی والا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت وہ اپنے عاصم بھائی کو رو رو کر اپنی طبیعت خرابی کا بتاتی، مگر صد افسوس کہ اس کی بگڑتی طبیعت کی وجہ بھی وہی تھا۔ گراؤنڈ کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس نے درستی سے منہ پھیر لیا۔ اس کی حرکت پر عاصم کی تیوری چڑھ گئی۔ کنزا جاؤ ذرا آپی کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ تاکہ تمہاری آپی کا دماغ ٹھنڈکانے لگے۔ آپ آپی کو ڈانٹ رہے ہیں؟ اس کے لہجے کی سختی فوراً محسوس کر گئی تھی۔ میری مجال، وہ دھیما پڑا۔ جاؤ شاباش ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ نرمی سے اس نے دوبارہ ہدایت دی تو وہ چلی گئی۔ سارا ہنوز رخ موڑے لیٹی تھی۔ عاصم کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس لے آیا۔ میری طرف دیکھو سارا۔ دائیں طرف سے اس کی آواز سن کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ آخر میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے جو تم نے اتنا سر پہ سوار کر لیا ہے؟ اس کو ایسے بیمار اور مرجھایا ہوا دیکھ کر وہ جھنجھلایا تھا۔ سارا کو اسی حالت میں دیکھ کر اسے شدید تاؤ آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ مسئلہ کیا ہے یار؟ بات تو کرو مجھ سے۔ وہ عاجز آ گیا تھا۔ وہ اس سے یونی میں ملنے کو تیار تھی، نہ ہی کال اٹھانے یا میسج کا رپلائی کرنے کی روادار، بلکہ وہ تو اسے بلاک کر چکی تھی۔ آپ ہے مسئلہ، آئندہ مجھ سے کوئی بھی فضول گوئی مت کیجیے گا۔ بڑھائی آواز پر قابو پاتے اس نے چڑھ کر کہا۔ اپنے دل کی کسی کو بتانا فضول گوئی ہوتی ہے؟ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ آپ کے دل میں میرے متعلق ایسی بات آئی بھی کیسے؟ میں واصف بھائی کو اور شارم بھائی کو سب بتا دوں گی۔ سخت لہجے میں دی گئی دھمکی نے عاصم کو تشویش میں مبتلا کیا تو وہ جواباً وہ بھی سختی سے بولا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی سارا، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ بے خوفی سے کہہ کر اس نے رخ دوبارہ موڑ لینا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ جانتی بھی ہو مجھے؟ سلکتا ہوا انداز، خیال تھا کہ وہ ڈر جائے گی، مگر وہ پھر بھی نڈر لگ رہی تھی۔ اچھے سے جانتی ہوں، آپ کو بھی اور آپ کے آوارہ دوستوں کو بھی۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ وہ گڑایا تھا۔ آوارہ لفظ نے اسے طیش دلائی۔ حد سے تو آپ بڑے ہیں۔ اچھا کیا جو میں نے آپ کو بلاک کر دیا۔ جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑواتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بلاک کرنے سے میں پیچھے ہو جاؤں گا؟ وہ بھی بگڑ گیا تھا۔ میرے بھائیوں کو سب بتانے سے تو ضرور پیچھے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دمکایا گیا۔ عاصم سپٹایا۔ یہی تو اس کی دکھتی رکھ تھی جس کو وہ بار بار دبانے پر تلی ہوئی تھی، پر وہ جلد ہی خود پر قابو پاتے ٹھنڈے لہجے میں بولا، بھول ہے تمہاری، میں کسی اچھے وقت کے انتظار میں ہوں، اور اس وقت اگر کوئی میری بات نہیں مانے گا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ اس کھلے عام بدمعاشی پر اسے تاؤ آ رہا تھا۔ اندر سے بے تحاشا ڈری ہوئی بظاہر کافی مضبوط لگ رہی تھی۔ وقت آنے پر سب بتاؤں گا، اور اگر تم نے اپنا منہ بند نہیں رکھا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انگلی دکھاتے اس کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ سارا نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ سارا نے بھرپور نظر انداز کیا، مگر اس کے دوبارہ مطالبہ کرنے پر تکیے کے پاس رکھا موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا۔ جلدی سے مجھے ان بلاک کرو۔ اس نے ہنوز سختی سے ہدایت دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔
واسی بھائی، زہرا آنٹی اور شارم بھائی آئے ہیں۔ باہر سے کنزا کی آواز آ رہی تھی جو چیخ چیخ کر واصف کو اطلاع دے رہی تھی۔ امی، بھائی، ماں اور بھائی کی آمد کا سن کر جہاں سارا کی آنکھیں چمکی وہی آسم اس وقت بے وقت آمد پر گڑبڑا گیا۔ سارا، جو کہا ہے وہ کرو جلدی۔ وہ جو پھرتی سے بیڈ سے نکل رہی تھی، آسم نے اس کی کوشش ناکام بناتے دانت پیستے کہا۔ نتیجتاً اس نے مزاحمتی انداز میں موبائل مٹھی میں بینچ لیا۔ اتنا کیوں اکڑتی ہو؟ جو کہا ہے وہ کرو فوراً۔ اس کے گرانے پر بھی وہ ڈیٹھ بنی رہی تو آسم نے جھپٹ کر اس کا موبائل پکڑا، زبردستی فنگر پرنٹ لگوایا اور خود کو انبلا کرنے لگا۔ اس دوران وہ اپنی بے بسی پر خاموشی سے رونے لگی تھی۔ دوبارہ بلا کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے موبائل واپس کرتے وہ مزید وارن کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا، جبکہ اندر آتی ماں کو دیکھ کر سارا تڑپ اٹھی تھی۔ امی! زہرا نے لپک کر اسے اپنے ساتھ لپٹایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آسم کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سب کے سامنے اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ سارا، کیا ہوا بیٹا؟ تم پہلی دفعہ تو ہاسٹل نہیں گئی جو بیمار پڑ گئی؟ اس کے بخار میں پھنکتے وجود کو ساتھ لگائے وہ تشویش سے بولی۔ وہ روتے ہوئے بس نفی میں سر ہلاتی رہی۔ سارا! ماں کے پیچھے شارم بھی چلایا۔ بھائی گھر لے جائیں پلیز۔ اب وہ روتی ہوئی شارم کے سینے لگی تھی۔ آسم بس پہلو بدل کر رہ گیا۔ سارا، تمہیں پتہ ہے نا ابھی ممکن نہیں۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر زہرا کو شارم پر غصہ آنے لگا تھا۔ واصف کو بلاؤ آسم۔ شارم نے اسے مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتے اٹھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ بھائی کے پہلو سے لگ کر بیٹھی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر نظروں سے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ سارا دیکھو، میری بات سمجھو، بس کچھ دن دے دو مجھے۔ اشمیرا خود ابھی بہت پریشان ہے۔ وہ چلا گیا تو شارم نے اسے سمجھانا شروع کیا۔ شارم، تم اس لڑکی کے لیے بہن کو پیچھے کر رہے ہو؟ زہرا نے سختی سے استفسار کیا۔ امی یار، ایسی بات کر کے اب مجھے پریشان کر دیتی ہیں۔ میری زندگی میں سوچنے کو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ وہ عاجز آیا تھا۔ شارم، اسے سب سچ بتا دو۔ اب تو وہ تمہاری بیوی ہے، کیا کر لے گی زیادہ سے زیادہ؟ زہرا جھنجھلا کر رہ گئی۔ شارم کے ذہن میں آج والا واقعہ گھوما، نئے سرے سے بے بسی کا دورہ پڑا۔ امی ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن بس کچھ دن دے دیں، پھر میں سارا کے گھر آنے کا بندوبست کر لوں گا۔ اس نے سارا کی پشت تھپکتے لہجے کو متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے شارم جو تم اس سے چھپاتے پھرو۔ جو کچھ وہ کر چکی ہے تم تو اسے بچاتے رہے ہو، اس سب کے بدلے یہ تو بہت کم ہے۔ اب وہ روایتی سانس بن رہی تھی۔ شارم نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ امی، وہ یہ ڈرامہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس نے کمزور احتجاج کیا۔ زہرا نے ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ انہیں اشمیرا پر غصہ تو آتا ہی تھا، مگر اب شارم پر شدید تاؤ آنے لگا تھا۔ سارا پلیز تم ہی تھوڑا وقت دے دو۔ وہ اب سارا سے مخاطب تھا، انداز ملتجی تھا۔ میں ہاسٹل میں اتنا لمبا عرصہ نہیں رہ سکتی بھائی۔ سارا نے نظر چراتے بھائی کو انکار کرنا چاہا۔ آسم کی وجہ سے تو اس کا یونیورسٹی میں بھی رہنا محال ہو چکا تھا۔ یہی رہ لو، کنزا بھی اکیلی ہوتی ہے، اسے بھی ساتھ مل جائے گا۔ واصف کی بھی فکر کم ہو جائے گی، امی بھی ملنے آتی رہیں گی۔ شارم نے کچھ سوچ کر نتیجہ نکالا۔ سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جس آصف کے سائے سے بھی وہ دور بھاگ رہی تھی، اس کا بھائی اسی سے اسے چمٹانے پر تلا ہوا تھا۔ بھائی مگر واصف اتنا خیال تو رکھتا ہے تمہارا، کنزا بھی دل لگائے رکھتی ہے تمہارا۔ وہ اسے قائل کر رہا تھا۔ زہرا کی شرمندہ کرتی نظریں اسی پر ٹکی تھی، پر وہ انہیں نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر امی کو بھی چھوڑ جائیں؟ بھائی کے اصرار پر اس نے بالآخر حامی بھری، اس امید پر کہ شاید وہ نہیں مانے گا، مگر وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا، فوراً بولا۔ اچھا امی کو رکھ لو کچھ دن کے لیے۔ اب ہم اس لڑکی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر غیروں کے گھر میں رہیں گے، ایسی بھی کیا آفت آن پڑی ہے ہم پر؟ زہرا کا پاڑا چڑھا۔ انہیں شارم سے کم اس بات کی امید نہ تھی، مگر اس لڑکی کا بت کچھ زیادہ ہی اس پر سوار ہو چکا تھا۔ ماں کے گلہ کرنے پر شارم کو بروقت کوئی جواب نہیں بجائی دے سکا۔ اچھا تو اب واصف غیر ہو گیا؟ اندر آتے واصف نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ جو مجھے بیٹا کہتی تھی آج غیر کہہ رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر زہرا کو بازو کے گھسیڑے میں لیتے ساتھ جذباتی طور پر بھی گھیرا۔ شارم نے تشکرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جواباً اس نے بھی نظروں سے ہی تسلی دی تھی، جیسے سب سنبھال لے گا۔ لیکن واصف، تم دونوں میری بات بھی سمجھو، اس کی مداخلت سے وہ کمزور پڑی۔ بس کچھ دن کی بات ہے آنٹی، تب تک آپ بھلے مجھے غیر سمجھ کر میری مہمان بن جائیں۔ زہرا کے غیر کہنے پر اب وہ کچھ جذباتی لگ رہا تھا۔ انہیں اپنے الفاظ پر افسوس ہوا۔
سارا اور شارم اب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کیا اب زہرا آنٹی اور سارا آپی دونوں ہمارے گھر رہیں گی؟ دروازے پر کھڑی کنزا نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ تو کسی کی ہاں کا انتظار کیے بغیر واصف نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ یاہو کتنا مزہ آئے گا، پھر مجھے زری بھابھی کی یاد بھی نہیں آئے گی، خوشی سے نعرہ لگاتی وہ سب کو چونکا گئی تھی۔ آنٹی آپ کو پتا ہے بھائی نے بتایا تھا کہ زری بھابھی کے ابو نے ان کی شادی کر دی، اور جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر رہتی ہے۔ وہ بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھتی انہیں بتا رہی تھی۔ واصف سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس لڑکی نے قسم کھا رکھی تھی کہ واصف کے پڑھائے سبق ہر کسی کو من گن سنا دے۔ اب اگر ان کے ہسبینڈ نے پرمیشن دی تو وہ ہمارے گھر آئیں گی، ورنہ نہیں۔ میں تو انہیں اتنا مس کرتی ہوں، اتنی اچھی ہیں وہ۔ میرے ہر برتھ ڈے پر مجھے گفٹ بھیجتی تھی۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتی تھی تو اتنے مزے کی چیزیں بنا کر دیتی تھی، اور میرے پیارے پیارے ہیئر سٹائلز بناتی تھی، اور اتنا پیارا میک اپ بھی کرتی تھی۔ وہ اتنا کچھ یاد کرتے آخر میں افسردہ ہو گئی تھی۔ واصف اب تو بچی کو سچ بتا دو کہ وہ کبھی نہیں آ سکتی، کیوں جھوٹی امید دلاتے ہو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ سچ ہی تو کہا ہے آنٹی نے، باقی حقیقت خود ہی بڑی ہو کر مان جائے گی۔ اس کا دل بھی بھاری ہو گیا تھا۔ سارا آپی آپ میرے ہیئر سٹائلز بنائیں گی؟ اچانک اسے یاد آیا کہ یہ کام تو وہ سارا سے بھی کروا سکتی تھی۔ سارا نے بھیگی آنکھیں صاف کرتے سر ہاں میں ہلایا تو کنزا کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ فوراً ہی ہیئر برش اٹھا لائی تو سب کے چہروں پر مسکان آئی۔ گڑیا آپی بیمار ہیں ابھی، انہیں ریسٹ کرنے دو، ابھی وہ ادھر ہی ہیں، کہیں نہیں جا رہی، بال بعد میں بنا لینا۔ واصف نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ ابھی جا کر آسم سے کہو ڈنر کا بندوبست کرے۔ اس کی ہدایت پر وہ پھدکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تو ابھی واپس جائے گا؟ واصف نے اس سے پوچھا جو ماں سے بحث کے بعد منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ شارم نے بس سر ہلا دیا۔ شارم اب تم اس لڑکی کے پیچھے ماں سے ناراض رہو گے؟ زارا اس کی ناراضگی محسوس کرتے خفگی سے کہا۔ امی اب کیوں اس کے بارے میں اتنی نیگیٹو منفی ہو رہی ہیں؟ وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ زہرا کچھ بے بس لگی۔ اب اشمیرا کی وجہ سے بیٹے کو ناراض تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتا ہوں اب ٹپیکل ساس نہ بنے اور بس، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ تمہاری بیوی ٹپیکل بہو سے کم نہیں ہے۔ اس کے گزشتہ دنوں کے رویے کو یاد کر کے انہوں نے شکایت کر ڈالی۔ امی اچھی ہے وہ، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد اس کا ایسا رویہ رکھنا نیچرل ہے۔ ہم سب اسے سپیس دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اس کا شوہر اتنے سنگین معاملے میں بھی اس کا دفاع کر رہا تھا، اور بیک وقت بدقسمت بھی تھی کہ اس بات سے بے خبر تھی۔ شارم ٹھیک کہہ رہا ہے آنٹی، اشمیرا بہت اچھی لڑکی ہے۔ زہرا کو کچھ کہنے کو لب کھولتے دیکھ کر واصف نے بھی سرت سے کہا۔ زرمین کی بہن کی گواہی واصف نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ زہرا نے لگے ہاتھ اسے بھی گرک ڈالا۔ اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی شارم مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کو واصف بھی سٹایا، مگر پھر دھیمی آواز میں بولا، زرمین کا کسی سے کیا مقابلہ؟ اس کی ٹھنڈی آہ پر سب ہی خاموش ہو گئے۔ اشمیرا کا خیال کرتے شارم اٹھ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں امی۔ ناچار زہرا کو سر ہلانا پڑا۔ نہ بیمار بیٹی کو چھوڑ سکتی تھی، نہ محبت میں پاگل ہوئے بیٹے کو۔ سارا کا خیال رکھنا واصف۔ وہ اب واصف سے بغل گیر ہوتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ چند ایک باتیں سرگوشی میں کرنے کے بعد واصف اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ واصف اور شارم کو نکلے کچھ دیر گزری تو وہ دوبارہ چل آیا۔ سارا اسے دیکھ کر ماں سے مزید لپٹنے لگی تھی، جبکہ وہ بڑے مؤدب انداز میں زہرا سے مخاطب ہوا۔ آنٹی میں نے کافی کچھ آرڈر کیا ہے، رقیہ ماسی کو آج کی چھٹی چاہیے تھی تو ہم نے دے دی، اب کچن آپ دیکھ لیں گی پلیز؟ زہرا سر ہلاتے اٹھی اور خود سے لپٹی سارا کو ہٹاتے نرمی سے بولی، سارا تم لیٹ جاؤ بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی ہوم مس سارا طلال۔ زہرا کے نکلتے ہی اس کی ٹون بدل گئی تھی۔ سارا نے گہری سانس بڑی بے بسی سے آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اب صرف وہ کریں گی جو میں چاہوں گا۔ اس کا بیان رخسار ہوتے اس نے بڑے مزے سے کہا۔ پلکوں پر ٹھہرے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اوہ ہو، اتنی محبت ملنے کے باوجود بھی رونا بری بات ہے۔ آسم نے برا منایا تھا۔ میری امی یہی ہیں، اور اگر بڑائی آواز میں وہ دھمکی دینا چاہتی تھی، مگر وہ سرت سے بات کاٹ گیا۔ اور اگر تم نے اپنی امی سے کچھ کہا تو میں سارا الزام تم پر ڈال دوں گا۔ یہ میرا گھر ہے، سب میرا یقین کریں گے۔ وہ بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا، اسے خوفزدہ کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ سو مائی لیڈی، ڈو یو گیٹ دیٹ؟ کیا تمہیں سمجھ آئی؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بلتے وہ بڑے تپانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھے ٹچ نہیں کریں گے؟ اس کے ہاتھ ٹکنے کی کوشش کرتے اس نے سختی سے کہا۔
I asked, Did you get my point? میں نے پوچھا کیا تمہیں میری بات سمجھ آئی؟ اس کی کوشش ناکام بناتے وہ اپنی مرضی کا جواب سننے پر مصر تھا۔ سارا اس کا مقصد جان چکی تھی، وہ مشکل اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویری گڈ۔ اس کے گال تھپتھپاتے وہ بولا۔ سارا نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ آصف بھائی۔ اچانک تیز در کے بعد دروازہ کھولتی کنزا کمرے میں داخل ہوئی۔ آسم گڑبڑا کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ یار بھائی میتھس کا ہوم ورک کروا بھی دیں۔ وہ آسم سے مخاطب تھی۔ ہاں بس آ رہا ہوں۔ تمہاری سارا آپی کو کچھ وش کر رہا تھا۔ اس نے سارا کو مزید تپانا چاہا۔ کیا کیا؟ میں بھی کروں بھائی؟ کنزا فوراً پرجوش ہوئی۔ ہاں ضرور کرو۔ گیٹ ویل سون مائی لیڈی۔ کنزا کو دیکھتے اس کا مخاطب سارا تھی۔ گیٹ ویل سون مائی لیڈی۔ کنزا نے بھی بالکل بھائی کے انداز میں سارا سے کہا، پھر جانے کیا اچھا لگا تھا کہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مسکرایا تو آسم بھی تھا مگر صرف سارا کا خون جلنے پر۔ تھپڑ کا حساب تو اسے لینا ہی تھا مگر ابھی اس کی بیماری کا کچھ لحاظ کر ہی سکتا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے شاید آنسو ضبط کر رہی تھی۔ آسم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کنزا سے کسی کو کچھ بتانے کا وعدہ لے کر اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ پیچھے سارا اس نئی آزمائش پر کرتی رہ گئی۔ وہ اس وقت گیراج میں کھڑی بلاج کے کال والے سنگین قدم کو یاد کر کے نئے سرے سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کل شام اسے بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا۔ رات کو جب واپس آیا تو تھکا ہوا اور بے حد دکھی لگ رہا تھا۔ ریجا پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی مگر آج صبح اس نے خود ہی بتا دیا تھا۔ پروفیسر زوار اور ان کا بھائی کل ان کی طرف سے واپسی پر سنگین کار حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ دونوں کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے آئی جی فہد حادثے سے پہلے ہی اتر چکے تھے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہ سوچ رہی تھی کتنے مہربان اس کی زندگی سے آ کر گزر گئے تھے۔ اب کوئی مہربان اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بلاج آج بھی صبح سے دوپہر تک پروفیسر زوار کی طرف ہی رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے واپس آیا تھا، بے حد خاموش اور غمگین۔ ریجا نے کھانے کا پوچھا تو وہ غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے میں بند ہو گیا۔ اسی وقت جہاں سے وہ گیراج میں کھڑی تھی اس کے ہر برے رویے کو یاد کرتے روتے کتنا ہی وقت گزر چکا۔ جب مشال اسے ڈھونڈتی وہیں آ گئی۔ ریجا آپی، اس نے پکارا۔ ریجا چونک کر سیدھی ہوئی، آنکھیں صاف کرتے مرے بغیر پوچھا، کیا ہوا مشی؟ جب سے اٹھی ہوں تب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو۔ آج تو سارا دن بور گزرا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر فوراً پوچھا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے گال اور آنکھیں صاف کرتی وہ اس دنیا میں ریجا کی واحد ہمدرد لگ رہی تھی۔ اسے مزید رونا آنے لگا۔ امی آپی اور امی کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا۔ اپنے اور ہمدرد ریجا کو یاد کرتے تو آنسو تیزی سے لڑکنے لگے۔ مجھے بھی ان کی یاد آتی ہے۔ چھوٹی مشال بھی اسے دیکھ کر ضبط کرنا مشکل ہوا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ہوں نا اپنی مشی کے پاس، رونا بالکل نہیں ورنہ بلاج مجھ سے ناراض ہوگا۔ ریجا اسے یوں روتے دیکھ کر اپنا غم بھول گئی تھی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ لاڈ کر کے اسے خاموش کرواتے اس نے بڑی محبت سے پوچھا، آج کیا اسپیشل کھائے گی مشی؟ ریجا کی محبت دیکھ کر رونا تو ویسے ہی بند ہو چکا تھا۔ اب اس کی آفر پر اس نے بڑے مان سے بتایا، آج میں زنگر برگر کھاؤں گی، وہ بھی KFC کے۔ انہوں نے بلاج ہم دونوں کو ڈانٹے گا باہر جانے کی فرمائش پر۔ اس کے بال ہاتھوں سے سلجھاتے اس نے نرمی سے ٹوکا، جانتی تھی بلاج اب ان کے باہر جانے کے کس کے قدر خلاف تھا۔ مجھے تو نہیں ڈانٹتے، اس نے بڑے جوش سے کہا، پھر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی جا کر ان کو بتاتی ہوں مجھے باہر جانا ہے۔ مشی نہیں، ریجا روکتی رہ گئی مگر وہ پھدکتی بھاگتی اندر چلی گئی۔ ریجا بے بسی سے وہیں بیٹھی، اب اپنی متوقع عزت افزائی کا انتظار کرنے لگی۔ ریجا، چند ہی منٹ گزرے تھے کہ بلاج کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ باری ہوتے قدموں کو گھسیٹتی وہ لاؤنج تک پہنچی۔ مشال کو بازو کے حلقے میں لیے وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سر تاثر وہ دیکھ سکتی تھی۔ قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ اب تم اپنی خواہشوں کی آڑ میں میری چھوٹی سی بہن کو استعمال کرو گی؟ اس کے سر پر پہنچے وہ آہستہ آواز میں گرایا۔ ریجا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اسے سمجھا رہی تھی کہ باہر نہیں جانا مگر وہ خود ہی۔ وہ باری آواز میں صفائی دے رہی تھی کہ وہ سختی سے اس کی بات کاٹ گیا، تو اب تم سارا الزام اس پر ڈال دو گی؟ واہ، بڑا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ وہ اب اس کی کوئی بات سننے تک کو تیار نہ تھا۔ ریجا کا دل دکھ سے بڑھ گیا۔ بھائی چلے نا، مشال نے پیر پٹکتے ضدی انداز میں کہا۔ مشی تمہیں پتا ہے میں نے گھر میں اتنے مزے کے زنگر بنانے سیکھے ہیں۔ بلاج کی شعلہ برساتی نگاہوں سے نظریں ہٹاتی ریجا نے اسے پچکارنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، آپ ہمیشہ باہر جانے سے منع کرتی ہیں، آپ بالکل اچھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ بلاج کے سامنے ہی وہ ریجا کے بار بار ٹوکنے اور منع کرنے کا گلہ کر رہی تھی۔
ریجا نے بے بسی سے بلاج کی طرف دیکھا جو مشال کے آنسو دیکھ کر تشویش زدہ لگ رہا تھا۔ بھائی بھی اچھے نہیں ہیں، اب دونوں بہت برے ہیں، ہر وقت مجھے کہتے رہتے ہیں باہر نہیں جانا، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں پتا، امی کے پاس چھوڑ کر آئے مجھے۔ مزید آنسو گراتے اس نے بلاج سے بھی شکوہ کر ڈالا۔ اس کے آخری مطالبے پر وہ دونوں ہی دہل گئے۔ ایسے نہیں کہتے چندا۔ ریجا نے اسے بڑی محبت سے باہوں میں بڑھا۔ اگر وہ نہ بھی ہوتی تو ریجا کے پاس کیا رہ جاتا؟ یہی بلاج کا حساب تھا۔ وہ دونوں ہی اب مشال کے بغیر کچھ نہیں تھے۔ اس کے رونے میں کسی طور پر کمی نہ آتے دیکھ کر آج بلاج کو ہی ہار ماننا پڑی۔ اچھا چلو میں تمہیں باہر لے چلتا ہوں ریجا، آ جاؤ۔ آج بہت سارا انجوائے کریں گے، اوکے؟ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے پوچھ رہا تھا۔ اس نے جٹ آنسو صاف کیے، سر ہلایا۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ریجا بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ تیار کرو اسے، بال باندھو اور سر پر دوپٹہ دو۔ ریجا سے بات کرتے ہوئے لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ ریجا اب پرواہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دل ہمیشہ کی طرح دکھا تھا، اس لیے وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بلاج منتظر بیٹھا رہا۔ وہ واپس آئی تو مشال کو دیکھ کر اس کے چہرے پر نرمی سی اتری۔ لمبے سفید فراق اور سفید ہی گول سکارف میں وہ معصوم لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ایک دفعہ پھر ایمن کا بچپن دیکھا جا رہا ہے۔ ایمن ساتھ نہیں تھی، دکھ تو بہت تھا، مگر ایمن کی جیتی جاگتی تصویر تو تھی نا۔ جب امی زندہ تھی تو مشال ہمیشہ انہی کے پاس رہا کرتی تھی، جبکہ ایمن، بلاج اور ریجا آپس میں لگے رہتے تھے۔ مگر اب مشال نہ صرف ایمی کی بلکہ امی کی بھی کمی پوری کر رہی تھی۔ بلاج کے سینے پر ٹھنڈی سی پھوار پڑسی۔ آپی آپ بھی چلے میرے ساتھ۔ مشال کی ضد پر وہ سوچوں سے باہر نکلا۔ وہ ریجا سے مخاطب تھی۔ تم نے کہا ہے نا اسے، بلاج نے سرد لہجے میں کہا۔ ریجا نے بس ایک نظر اس بدگمان شخص پر ڈالی، پھر جواب دیے بغیر مشال سے مخاطب ہوئی۔ مشی مجھے تم دونوں کے لیے کھانا بھی تو بنانا ہے نا، اگر ساتھ چلی گئی تو کیسے بناؤں گی؟ ہمیں کچھ نہیں کھانا، آپ ساتھ چلو ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ پیر پٹکتی صوفے پر جا بیٹھی تھی، منہ اچھا خاصا پھولا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ریجا کو بھی بوڑھا کہہ رہی تھی اور اب وہ اسے ہی ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ بلاج خون اشام نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی باہر لے جانا نہیں چاہتا تھا، مگر مشال کی ضد پر ہار مان گیا تھا، اور اب ریجا کو تو کسی کی ضد پر بھی اسے باہر نہیں لے جانا تھا۔ وہ آرام سے مشال کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا خود کو مشال کی ضد پر اس کا مان توڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ارے ہاں مجھے یاد آیا، آج تو مجھے تمہارے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ پہلے ان سب کے کپڑے خالہ سلائی کرتی تھی اور وہ دوسرے لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کیا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ریجا اور ایمن کو سلائی اور ساری گھرداری سکھا رکھی تھی۔ وہی دونوں گھر کے باقی کام دیکھا کرتی تھی، ان کا وہی سب سکھایا اب اس کے کام آ رہا تھا۔ لہنگا اور فراک سلائی کرنے میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ کچھ دیر بعد ریجا کی پرسوچ آواز سنائی دی۔ وہ واقعی کافی لمبی سوچ بچار کے بعد کوئی مناسب بہانہ ڈھونڈ پا رہی تھی۔ سچ میں آج آپ پکا سلائی کر دیں گی؟ وہ ڈرتی ہوئی ریجا کے پاس جا پہنچی۔ نئے کپڑوں کا سوچ کر آنکھیں چمک رہی تھی۔ آج ہی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اگر باہر گئی تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اس نے کافی لمبے حساب کتاب کے بعد جواب دیا تو اس نے جٹ سے کہا، پھر آپ گھر ہی رہیں، ہم آپ کا برگر لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی سے تصدیق کرنا بھی ضروری سمجھا گیا تھا تاکہ بات میں وزن پیدا ہو سکے۔ بلاج نے جان خلاصی پر شکر ادا کرتے سر ہلا دیا، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اس نے دیکھا تھا بلاج نہ صرف بیرونی دروازہ مقفل کر کے گیا تھا بلکہ لاؤنج کے دروازے کو بھی باہر سے تالا لگایا گیا تھا۔ اسے بھلا کیا فرق پڑتا، اسے باہر جانا بھی کہاں تھا، مگر اسے فرق پڑ رہا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ وہیں خالہ کے تخت پر لیٹ گئی۔ اس کا بھی کوئی کام کرنے کا دل نہیں تھا، مشال کے کپڑے بھی سلائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آنے تک بھولے گی نہیں اور ایک نئی ضد شروع ہو جائے گی، مگر وہ واقعی ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن کا شکار تھی۔ بیٹھے بیٹھے جو اس کی آنکھ لگی تو دوبارہ دروازوں کے شور سے کھلی۔ اسے سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ اندر آتے بلاج کو دیکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر بلاج کے چہرے پر اچھی خاصی ناگواری پھیلی تھی۔ سوئی ہوئی مشال کو اٹھائے اس نے کندھے سے لگا رکھا تھا، جانے وہ کب سوئی تھی۔ ریجا تیزی سے آگے بڑھی اور اسے خود اٹھا لیا۔ اسے کمرے میں لٹا کر واپس آئی تو وہ صوفے کی پشت پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ آرام ہو گیا تو روٹی بنا دوں؟ اسے دیکھتے ہی وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ پر میں نے تو کچھ نہیں بنایا، ریجا گڑبڑا گئی۔ بلاج نے سرد نگاہ اس پر جمائی تو اسے وضاحت دینا پڑی۔ مجھے لگا تم کھا کر آؤ گے، تمہیں لگا اب تم لگنے کی بیس پر سارے کام کرو گی، ورنہ ایسے ہو گئے اس گھر کے کام۔ سختی سے بولتے وہ آخر میں بڑبڑایا اور تنفن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ وہ ریجا کے لیے کچھ لایا تھا اور نہ خود کھا کر آیا تھا۔ بھوک سے جان پر بنی ہوئی تھی، مگر اب یوں ہی بھوکے سونا پڑنا تھا۔ کمرے میں جا کر وہ جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا جب 15-20 منٹ بعد وہ چلی آئی۔ اٹھو بلاج، کھانا کھا لو۔ کھانے کا ٹرے بیڈ پر اس کے قریب رکھا تو وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھا۔ وہ فریز کیے گئے سیخ کباب فرائی کر کے لائی تھی
جلدی میں وہ یہی بنا سکتی تھی، گرم گرم چپاتیاں، سیک کباب اور رائتا۔ بلاج کی بھوک چمک اٹھی۔ چند نوالے لینے کے بعد بھی اسے وہیں کھڑے دیکھ کر وہ بیزاری سے بولا، میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ بلاج، جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم مان کیوں نہیں لیتے؟ دوپہر سے وہ جس غم میں گل رہی تھی، آخر اس نے کہہ ہی دیا، آواز بڑھا گئی تھی، کھانا بنا کر اب مجھ پر میں چند نوالے حرام کرنے آئی ہو؟ نوالا پلیٹ میں پٹک کر اس نے سختی سے پوچھا۔ اسے سخت بھوک لگی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا، پھر وہ خواب بھی اتنی رغبت سے رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر جیسے آج کل اس کے سر پر بوجھ سوار ہو جاتا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ کھانا ہی چھوڑ دیتا۔ لیجا اپنا مدہ لیے خاموشی سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی تو وہ کھانا کھا چکا تھا، اب جوتے اتار رہا تھا۔ تمہاری چائے؟ اسے چائے پکڑوا کر وہ اس کے جوتے جگہ پر رکھتی بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، ہر ضروری سامان کی پیکنگ کر لو، ہم یہ شہر چھوڑ رہے ہیں۔ چائے پینے کے بعد وہ بولا، کیوں؟ اس کے کپڑے طے کرتی وہ بری طرح چونک کر پلٹی۔ تم سے جتنا کہا جائے تم بس وہی کرو گی، بلاچ نے ناگواری سے کہا۔ گھر کا سارا سامان کل میں لوڈ کروا دوں گا، باقی چھوٹے موٹے سامان اور کپڑوں کے لیے تمہیں 2 دن دیے ہیں، مشی کی بھی ہر چیز پیک کر لینا۔ جانے کب اس نے یہ سب سوچا تھا، کیوں سوچا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ شاید ایمن اور خالہ کے بعد پروفیسر زوار کے غم نے اس کا دل اس قدر کھٹا کر دیا تھا کہ وہ اس شہر سے ہی چلا جانا چاہتا تھا، مگر اس گھر سے دوری کا سن کر ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ مگر بلاج، اس گھر میں امی اور خالہ کی یادیں ہیں، ایسا مت کرو پلیز۔ میں نے کل دوپہر کیا بکواس کی تھی لیجا؟ اسے تو لگا تھا ان دو کے ذکر پر اس کا دل پسیج جائے گا، وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر غور کرے گا، مگر وہ تو جواباً ڈال رہا تھا، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں تمہارے منہ سے آئندہ امی کا نام نہ سنو۔ بلاج، ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی، آواز میں جیسے طرب تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی اگر تم مجھے مجرم سمجھتے ہو تو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ تم جب تک کہو گے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، پر مجھے تمہاری بے رخی برداشت نہیں، میں پاگل ہو جاؤں گی بلاج۔ وہ جو 2 دن رو کر گزارنے کے بعد سوچ رہی تھی اب کبھی نہیں رو سکے گی، اب پھر آنسو بہا رہی تھی۔ بلاج نے سر جھٹک دیا، پلیز مجھ سے منہ مت موڑو، میرے پاس تمہارے سوا کون ہے بلاج، جاؤ یہاں سے۔ اس کی طلب کے باوجود وہ بے رخی سے بولا تھا، نہیں پہلے تم کہو کہ معاف کر دیا پھر جاؤں گی۔ اس نے بلاج کا چہرہ اپنی طرف موڑنا چاہا، مگر وہ سختی سے اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ اسے اس قدر کٹھور بندے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ایسے مت کرو خدارا، مت کرو، میں مر جاؤں گی بلاج، اس ذہنی اذیت سے میں مر جاؤں گی۔ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جن میں وہ اسے اپنی تکلیف بتا سکتی، اسے بتا سکتی کہ کیسے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ بلاج نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی جو اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بلک رہی تھی، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ چلی جاؤ یہاں سے، مشی اکیلی ہے۔ وہ کٹھور ہو چکا تھا، اسے کٹھور ہی رہنا تھا۔ میری بات تو سنو، میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی مشی پر آنچ نہیں آنے دوں گی، خالہ کی طرح ماں بن کر پالوں گی اسے، بس تم مجھے معاف کر دو، میرے پہلے والے بلاج بن جاؤ پلیز۔ وہ التجاؤں پر اتر آئی تھی، اگر وہ اسے پاؤں پڑنے کا کہتا تو وہ یہ بھی کر گزرتی، وہ جانتا تھا اسے، مگر اس نے بلاج کا دل دکھایا تھا، بری طرح دکھایا تھا، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ میرے پاس بھی تو تمہارے سوا کچھ نہیں بچا بلاج، مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو میرے دل کا حال جانے، مجھے سمجھے، میں اپنے بلاج کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ اب اس کی گود میں سر رکھے بول رہی تھی اور اس قدر شدت سے رو رہی تھی کہ سانسوں کا توازن بگڑنے لگا تھا۔ بلاج بے بس ہونے لگا تھا اور اپنی اس بے بسی پر وہ غصے سے پاگل ہوتا گیا۔ تم یہاں سے جا رہی ہو یا دھکے دے کر نکالو، بس یہ بے رخی ختم کر دو اور میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس کا رونا تڑپنا اور یوں التجائے کرنا اب بلاج کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اسے خود سے دور کرتے وہ اٹھ گیا، مت جاؤ تم پڑی رہو یہی، میں خود ہی چلا جاتا ہوں، سنگ دلی سے کہتے وہ بنا اس کی طرف دیکھے لمبے لمبے ڈنک بھرتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ لیجا نے کس قدر بے یقینی اور دھندلاتی نظروں سے اس کی پشت دیکھی، وہ چلا گیا تھا، اس کے ہاتھ جھٹک کر اس کے وجود کی نفی کر کے اسے بے وقت کر کے وہ چلا گیا تھا۔ اس کے واپس نہ آنے کی ہر امید آج اس وقت دم توڑ گئی تھی۔ وہ جیسے لگتا تھا بلاج اس نے آخر کب تک ناراض رہے گا، آخر کب تک وہ اسے نظر انداز کرے گا۔ آج ہر خیال غلط ثابت ہوا تھا، وہ تو اس کی التجاؤں کے بعد بھی اسے موقع تو دور معافی دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں کیا جگہ دیتا، اس کا ہم سفر کھو گیا تھا، اپنی راہیں اس سے الگ کر گیا تھا، اب اس کی زندگی میں صرف سفر ہی سفر رہ گیا تھا، لاسانی مسافر کا تنہا سفر۔ وہ جو خود کو خود سنبھال نہیں پا رہی تھی، جسے سہارے کی ضرورت تھی، کسی غم خوار کسی ہمدرد کی ضرورت تھی، آج اسے معلوم ہوا کہ وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اب اسے خود کو خود سنبھالنا تھا، ہر زخم ہر درد کے ساتھ، مگر بغیر کسی ہمدرد کے۔ جاری ہے۔